سلمان اور قاسم، کیا آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف نون ہیں آپ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت خطے میں نہیں پوری دنیا میں امن کے حوالے سے، امن کی کوششوں کے حوالے سے ایک بڑا اہم ملک ابھر کر سامنے آیا ہے۔ کیا سلمان اور قاسم نے عارف صاحب کے تھرو بھارت سے مدد مانگی ہے؟ کیا بھارتی اب سہاروں پہ وہ چلیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹسمین کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اگر جنگ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اس وقت خطے کی صورتحال کافی سنگین ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد معاملات کافی تیزی سے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی مسلم ممالک جو اس کے ہمسائے میں بھی ہیں، خلیج میں واقع ہیں، ان پر جو ہے وہ میزائل پھینکے ہیں، جس کے بعد خطے کی صورتحال مزید خراب ہوتی نہ۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ پاکستان کی جو قیادت ہے، سول ہو یا ملٹری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس حوالے سے کافی سرگرم رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کو ہاتھ سے نکلنے سے بچائیں، اور اس کے ہمیں واضح اثرات نظر بھی آتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ لوگوں سے بات ہوئی ہے، مختلف طبقہ فکر کے لوگ، تو ایک آپ کو انالیسس اس کے بارے میں دے سکتا ہوں کہ عام آدمی کی اس پہ رائے کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا جو اس وقت معاملہ ہے اس کو محض بیلنسنگ ایکٹ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اصولی، واضح اور ذمہ دارانہ سفارتی سوچ کا اظہار ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات محض دو طرفہ تعلقات نہیں ہیں، معمول کے یہ تعلقات نہیں ہیں، بلکہ یہ گہرے تاریخی اور اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں جنہیں پاکستان بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں نے دیکھا بھی ہے، پاکستان کی اولین ترجیح یہی رہی ہے کہ مسلمان ممالک کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے، اور خطے کو کسی وسیع تر جو ایک تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر اسی تناظر میں یہ دیکھیں تو پاکستان مسلسل یہ رائے دیتا رہا ہے کہ جاری تنازع کو نئے محاذوں تک پھیلانے کی بجائے محدود اور قابو میں رکھا جائے، تاکہ اس کے اثرات تمام خطے پر نہ پڑے اور پورا خطہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ اور اگر کسی فریق کی جانب سے ایسا تاثر پیدا ہو کہ موجودہ جنگ یا کشیدگی کو سعودی عرب تک لے جانا مفید یا ضروری ہے، تو پاکستان کے خیال میں سمجھتا ہوں، پاکستانیوں کے خیال میں یہ دانشمندانہ راستہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے نزدیک ایسے اقدامات جو ایک بڑے تنازع کو مسلم دنیا کے اندرونی تصادم میں بدل دیں، نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ اصل بحران سے توجہ بھی ہٹا سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ سعودی عرب اپنی تمام تر صلاحیتوں، سعودی عرب کے پاس ڈیفنس کا ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اوور دی ایئرز انہوں نے بہت ساری، چاہے وہ زمینی ہو، بری ہو یا فضائی ہو، افواج میں انویسٹ کیا، اور ان کے پاس بڑی تگڑی فوج بھی ہے، فضائی بھی ہے، اور فضائی فوج بھی ہے، اور نیوی بھی ہے۔ تو اس سارے معاملات میں اگر دیکھیں تو اس نے بڑے تحمل سے کام لیا ہے، اور ثبت کہہ سکتے ہیں صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اگر اس جنگ کو ان کی سرزمین تک کھینچنے کی کوشش کی جائے تو یہ تعمیری پیش رفت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایز اے پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخلصانہ مشوروں، سفارتی رابطوں اور بارہا جو ایک کہہ سکتے ہیں تنبیہ کرنے کے باوجود اس کو نظر انداز کرنا اور خطے کو غیر ضروری اور وسیع تر محاذرائی کی طرف لے جانا، وہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے محض ایک دوست ملک نہیں ہے، بلکہ وہاں موجود ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں، حرمین الشریفین ہیں، مکہ اور مدینہ ہے، تو اس کی اگر سلامتی کا معاملہ ہوگا اور کوئی بھی اس حوالے سے چیز ہوگی تو پھر
معاملات غیر معمولی جو اہمیت اختیار کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. عام آدمی بھی پاکستان کا جو ہے وہ حرمین شریفین کے لیے کسی بھی حد تک ان کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کی نظر میں, ہماری نظر میں دانشمندی اسی میں ہے کہ مسئلے کو مسلمان ممالک کے درمیان یا یہ کہ مسلم بمقابل مسلم تصادم میں تبدیل ہونے سے بچایا جانا چاہیے, اور ایسے کسی بھی بیانیے یا طرز عمل سے گریز کیا جانا چاہیے جو کہ بیرونی قوتوں کے مفاد میں جائے. اور اگر اس ساری صورتحال میں کسی بھی مقام پر, مرحلے پر انتخاب کا موقع آ جائے یا معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ اسے روکنے کی ذمہ داری پاک تو ہو اور ایک طرف تصادم کا خطرہ ہو, تو پاکستان کا موقف بڑا واضح ہوگا. پاکستان اس بات کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جسے وہ حق, انصاف اور امت کے وسیع تر مفاد میں سمجھے. اس وقت پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے. تمام نظریں اس وقت اسلام آباد پر مرکوز ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو سوشل میڈیا پر پیغام دیا گیا مذاکرات کے حوالے سے جو آفر کی گئی, اس کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا مثبت جواب دیا, اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اس پوسٹ کو ری پوسٹ کیا, مطلب کہ انہوں نے انڈورس کیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی صدر نے کسی کی پوسٹ کو ری پوسٹ بھی کیا. تو یہ اس کے علاوہ تمام انٹرنیشنل میڈیا اس بات پر متفق ہے, یہی خبر دے رہا ہے کہ ویکینڈ پہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں, اور اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں. اور پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے جو بیک گراؤنڈ معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اپنی کوششیں کی ہیں, وہ اب رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک, یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹسمین کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی پچھلے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں ان تک انہوں نے محنت کی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی میں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار بہت زبردست رہا ہے. اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی فون پر گفتگو ہوئی ہے. وہ دوسرے جو معاملات ہیں اس میں ٹرکی اور ایجپٹ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ جاری. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان اس وقت خطے میں نہیں پوری دنیا میں امن کے حوالے سے, امن کی کوششوں کے حوالے سے ایک بڑا اہم ملک ابھر کر سامنے آیا ہے. اور پاکستان کی ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک فریق تو بالکل تیار ہے مذاکرات کے لیے, یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اور دوسری طرف ایران کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تیار ہو رہے ہیں, اور ان کی بھی کسی وقت خبر آ جائے گی. اور اگر اس ساری صورتحال میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں, یہ جنگ بندی ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اگر جنگ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے. یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اگر یہ خطے میں جو جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو نامینیٹ کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے. اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کا شکار ہے. جنگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ, سعودیہ, یو اے ای, قطر, بحرین, عمان, یہ تمام مسلم ممالک ہیں اور تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. اور اس میں اس وقت جو خطے میں معاملات چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں سرمایہ کس کا ضائع ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے. سعودیہ میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, یو اے میں بھی ہیں, قطر میں بھی ہیں, کویت میں بھی ہیں, بحرین میں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں پاکستان جو لیڈنگ رول لے رہا ہے اس کی مثال پوری ہسٹری میں نہیں ملتی. تو پاکستان کی قیادت کو اس سارے معاملے پر, اور اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی بڑا اہم کردار ہے, وہ بھی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں. تو اس سارے معاملے میں آنے والے دن بڑے اہم ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے کردار کے لیے, اور پوری دنیا کے امن کے لیے, خطے کے لیے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس
وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں، اور اہم بڑا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی ایران سے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان نے اپنے کردار کے بہت انٹرنیشنل حد تک پازیٹیو نبھایا ہے، اور آنے والے دن بھی انشاءاللہ پاکستانی قیادت کے پازیٹیو طرز عمل اور امن کی خواہش کو لے کر ہمیں اچھی خبر آتے ہوئے نظر آئے گی۔ بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر جو تحریک چلائی جا رہی ہے عالمی لیول پر، پاکستان کے مفادات کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ بڑی دیر سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستانی مفادات کو ضرب لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ایک لیڈنگ حصہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے سلمان اور قاسم ہے، اور ظاہری بات ہے ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ کی کوششیں بھی اس میں مرکزی حیثیت ہے، کیونکہ پر سے پردہ بیٹھ کر ڈوریاں وہی ہلا رہی ہیں، تمام کمپین وہی کر رہی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کا حق بنتا ہے، وہ کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ اور دوسرے بھائی بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں برٹش پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا ایک ڈبیٹ رکھی، ایک اور ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے جس میں پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ایون عمران خان صاحب کے جو برادر نسبتی ہیں سابق، اور ان کے بیٹوں کے ماموں جو ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں پاکستان کی امداد بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اب ایک اور بڑا معاملہ سامنے آ گیا جو زیادہ سنگین ہے۔ سلمان اور قاسم جنیوا میں ہیں، جنیوا میں گئے، بالکل گئے، ان کا حق ہے بات کریں، لیکن ان کی جو تصاویر آئی ہیں وہ میرے لیے ایز اے پاکستانی بڑی تشویشناک ہے۔ ان کی ملاقات ایک نون ایکٹیوسٹ ہیں، اور لندن میں کافی وہ سرگرم بھی ہوتے ہیں، پرو انڈیا ان کے جو مظاہرے ہیں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر ہم نے دیکھا ہے، کئی دفعہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، وہ اینٹی پاکستان سٹانس کے لیے بھی مشہور ہیں، وہ اوپنلی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی ان کی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے خلاف ہونے والے۔ تقریباً کافی مظاہروں میں ہم ان کو ہائی کمیشن کے باہر لندن میں دیکھ چکے ہیں، اور وہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے بھی تعلق رہا ہے ان کا، کوئی 7 سال قبل انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی تھی، تو اب وہ نون، آپ ان کے اگر ٹویٹر فیڈ پہ جائیں، ایکس فیڈ پر جائیں، تو وہ ان کا کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کا موقف وہ جمہوری رائے ہے یہاں پہ برطانیہ میں سب کی ہے، لیکن سلمان اور قاسم کی ان کے ساتھ تصاویر آئی ہیں، اور ان سے کی ملاقات ہوئی ہے ان کی جنیوا میں، تو یہ ایک بڑا میرے لیے تو بڑا سرپرائزنگ ہے۔ سلمان اور قاسم، کیا آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف نون ہیں آپ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی پیغام شاید بھارت کو نہ دیا گیا ہو، یا بھارت کے تھرو یا بھارت کی مدد مانگ لی ہے کیا سلمان اور قاسم نے؟ کیا اس حد تک چلے گئے کہ عارف چاکھیا صاحب کے کافی اچھے تعلقات ہیں بھارت میں، کیا سلمان اور قاسم نے عارف صاحب کے تھرو بھارت سے مدد مانگی ہے؟ کیا بھارتی اب سہاروں پہ وہ چلیں گے؟ یہ بڑا ہی تشویشناک ہے۔ سلمان اور قاسم صاحب، آپ نے یہ جو ملاقات کی ہے اس پہ بڑے سوالات ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کی تحریک اپنی جگہ ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی بھارتی لابی ہے؟ کیا خصوصی طور پر ملاقات کرو گے؟ کیا جنیوا میں بھارتی سفارت خانہ اس میں ملوث ہے؟ کیا اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نون اینٹی پاکستان سٹانس کے لیے بڑا خوش گپیاں، بڑے مل کے ہاتھ شاتھ ملا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ملاقات میں ہوئی؟ کیا طے ہوا؟ کیا کچھ ہوا؟ یہ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ تو سلمان اور قاسم کی یہ ملاقات، بڑے سوالیہ نشانات اس پہ ہیں۔ سلمان اور قاسم صاحب، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، قوم کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیوں ملے ہیں؟ کیا بھارت کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے ہیں؟ کیا کہانی چل رہی ہے؟ قوم جوابات مانگ رہی ہے، امید آپ اس کا جواب ضرور دیں گے۔